مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ بازار میں بک رہا تھا گھوڑا، بازار میں گھوڑا بک رہا تھا، تو بیچنے والے نے اس کا ریٹ کم بتایا، تو جو خریدنے والا تھا اس نے کہا کہ تم ریٹ کم بتا رہے ہو، اس کا اصل ریٹ یہ ہے۔ اس کے پاس کوئی تھا، اس نے کہا بھئی تمہیں وہ کم ریٹ پہ دے رہا ہے، تم لے لو، تمہیں دے جو رہا ہے، تم کیوں نہیں لے رہے کم ریٹ پہ؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو بندہ ہے نا، یہ بیچارہ سادہ سا بندہ ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ گھوڑا کتنی اعلیٰ نسل کا ہے۔ اگر میں نے اس سے کم ریٹ پہ خرید لیا اور جو اس کا صحیح اس کی قیمت بنتی ہے وہ میں نے ادا نہ کی، تو میں ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ مجھ سے نہ پوچھ لے کہ اسے تو ریٹ کا صحیح پتہ نہیں تھا، تجھے تو پتہ تھا نا، تو نے اسے کم پیسے کیوں دیے تھے؟ تو نے اسے کم پیسے کیوں دیے تھے؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بھلا کس کی بات ہو رہی ہے؟ کس کی بات؟ خریدار کی بات۔ خریدار کہہ رہا ہے کہ اس کے پیسے بھائی زیادہ بنتے ہیں، تو تھوڑے لے رہا ہے۔ خریدار دکاندار کو بتا رہا ہے کہ ریٹ اس کا زیادہ ہے، ریٹ اس کا زیادہ ہے، تو تھوڑے پیسے لے رہا ہے، اس کے پیسے زیادہ بنتے ہیں۔ خریدار بتا رہا ہے دکاندار کو۔ اور یہاں کیا ہے؟ یہاں تو دکاندار فائدہ ہی اس سے اٹھاتا ہے کہ اس کو چونکہ ریٹ کا پتہ نہیں ہے، لہذا اس سے چنگا مانڈ کے منافع کما لو جی، چونکہ ان پتہ جے کوئی نہیں ریٹ دا، یعنی ہمارے وہ لا علمی سے ناجائز فائدہ دکاندار اٹھاتا ہے۔ چیز کا ریٹ حالانکہ کم ہوتا ہے، لیکن وہ 2 گنا 4 گنا 8 گنا 10 گنا زیادہ کر کے منافع لیتا ہے، کیونکہ اسے ریٹ کا بولیے پتہ نہیں۔ اب یہ میں نے آپ کے سامنے آیت بیان کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کیوں نہیں آتا۔ کم تولنے والے کم تول رہے ہیں، کم ماپنے والے کم ماپ رہے ہیں، جھوٹ بولنے والے جھوٹ بول رہے ہیں، دا لگانے والے دا لگا رہے ہیں۔ آپ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین کی مخالفت کا بازار گرم ہے۔ عذاب کیوں نہیں آتا؟ وہ رب اعلان کرتا ہے وقت طے ہے، وقت مقررہ پر عذاب آئے گا، اس سے پہلے عذاب نہیں آئے گا۔ اور دوسری بات، تم میرے آخری رسول کی امت ہو،